اس حقیقت کو آج کا انسان جانتا ہے کہ اسے آنکھوں سے جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے زیادہ چیزیں آنکھوں سے نظر نہ آنے والی ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ خدا کو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ آج کا انسان جانتا ہے کہ جو پہاڑ وہ دیکھ رہا ہے وہ جتنا نظر آ رہا ہے اس کے 2 برابر زمین میں ہے۔ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جسے وہ اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ان آنکھوں سے اور پھر سائنس کی آنکھوں سے بہت کچھ کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود علم کی ترقی انسان کو یہ ماننے پر مجبور کر رہی ہے کہ ابھی تک بہت سی کائنات، بہت سے موجودات، بہت سے حقائق ایسے ہیں جنہیں آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ بات آسان ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ آنکھ صرف سر میں نہیں ہے، یہ ظاہری بصارت نہیں ہے۔ ہم قلب کی آنکھوں سے بہت سے حقائق دیکھ سکتے ہیں۔ جس طرف ہم آنا چاہ رہے ہیں، جو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، جو نئی دنیا کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، جو یہ دنیا دیکھ دیکھ کر اکتا گئے ہیں اور حقائق نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ رہنمائی ہے، میرے اپنے لیے یہ رہنمائی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو آنکھوں سے نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں نے تجھے دیکھنا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ مطالبہ ہوا اور ارنی کا مطالبہ ہوا تو قال لن ترانی، جواب آیا ہے کہ اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب شاعر نے اس کو 2 طرح سے لیا ہے۔ ایک شاعر فارسی کا ہے، میں شعر نہیں سناتا، صرف اس کا تخیل آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ کوہ طور سے گزرو تو کبھی مطالبہ نہ کرنا، ارنی کا مطالبہ نہ کرنا، اس لیے کہ جواب بڑا سخت آئے گا، خدا تمہیں نظر نہیں آئے گا اور موت آ جائے گی۔ دوسرا شاعر کہتا ہے جب بھی کوہ طور سے گزرو تو ارنی ضرور کہنا، خدا نظر آئے نہ آئے خدا کا جواب تو سنائی دے گا۔ یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن کس چیز سے نہیں دیکھا جا سکتا؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جو چیزیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی اسے دیکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ان آنکھوں کو تھوڑی دیر کے لیے بند کرنا ہوگا، سجدے میں جانا ہوگا۔ جو انسان، مخصوصاً جوان، یہاں جوانوں کی الحمدللہ شرکت زیادہ ہے اور ہمارا خطاب بھی جوانوں سے ہے۔ آپ کو جب کہا جاتا ہے سچائی کا ساتھ دو تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں سچ کے ساتھ کھڑا رہا میں پیچھے رہ جاؤں گا، ساری دنیا آگے نکل جاتی ہے۔ وہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر ہر کوئی آگے نکل جاتا ہے، آپ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پیچھے رہنا کسی کو پسند نہیں ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ کو تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کہیں تم تو عمر گزار چکے ہو، بزرگوں سے، ہم لوگوں سے آپ یہ کہتے ہیں تم تو گزار چکے ہو، ہم نے تو بہت آگے جانا ہے۔ اگر سچ کے ساتھ کھڑے رہے تو آگے نہیں جا سکتے، ہمارے سارے دوست آگے نکل گئے۔ میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ تو اگر سامنے نہر ہے، نہر پار کرنی ہے، آپ 10 لڑکے کھڑے ہیں، جہاں کھڑے ہیں 9 کے 9 بھاگے، آگے چلے گئے، آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، نہر کون پار کرے گا؟ جو جہاں تھے وہاں سے جو فوراً آگے بھاگے ہیں وہ نہر پار کریں گے، یا جو آپ چند قدم پیچھے ہٹے آپ نہر پار کر لیں گے؟ کیونکہ ہم ایک محدود دید رکھتے ہیں، بہت مختصر سا وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی کی نسبت، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سارے آگے نکل گئے، اس سے اگلا منظر ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ آپ کو لگتا ہے میں جو چند قدم پیچھے گیا ہوں میں پیچھے رہ گیا ہوں، نہیں، آپ پیچھے نہیں رہے، وہ سارے نہر میں گریں گے، صرف آپ پار ہو جائیں گے۔
یہ چند قدم پیچھے جاتے ہو، یہ جو سچائی کا ساتھ دینے کی وجہ سے تمہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، یہ اس کمان کی طرح ہے جو پیچھے ہٹ رہا ہے تیر کو اوج دینے کے لیے۔ اگر حقائق دیکھنے ہیں تو پھر ان آنکھوں کو بند کرنا ہوگا، سجدے میں جانا ہوگا، جب تمہارا زاویہ دید بہت کم ہو جائے۔ اگر سجدے میں چلے گئے اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب، کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ارشاد فرمایا ما کنت بالذی اعبد الہا لم اراه، جسے میں نے نہ دیکھا ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، میں نے دیکھا ہے اپنے رب کو۔ تو سائل نے پوچھا پھر اگر دیکھا ہے تو بتائیے کیسا ہے؟ لم ترہ العیون فی مشاہدت الابصار غیر ان الایمان بالغیب بین عقد القلوب، میں نے اپنے رب کو ایمان کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے، اس دل کی آنکھیں بھی ہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ میں سے کچھ کی آئیز ویک ہو، ایک نظر اگر کمزور ہو تو وہ آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے، جب دیکھنا چھوڑ دیتی ہے تو وہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی بھی آپ آنکھوں پہ، کسی بھی شخص کے آنکھوں پہ زیادہ دیر پٹی باندھے رکھیں، اس کے بعد اس کی بینائی ختم ہو جائے گی، اسے دیکھنے کی عادت رہے گی نہیں۔ کسی کو زیادہ دیر باندھ کے، پاؤں باندھ کے رکھیں، اس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ دنیا ساری حرکت میں ہے، جب تک حرکت کرتی رہے گی تب تک صحیح رہے گی۔ ہمارے بدن کا ہر جز حرکت میں ہے، کبھی آرام نہیں کرتا ہے، ہمارا دل ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے، خون ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے۔ یہ میسج ہے اس دنیا میں تم آرام کے لیے نہیں آئے ہو، تم حرکت کے لیے آئے ہو۔ جوانوں نے آرام کہاں تلاش کرنا شروع کر دیا ہے؟ دل کی آنکھوں سے دیکھو، دل کی آنکھوں کو اندھا مت کرو۔ پہلے حدیث پیش کر چکا ہوں، اگر زیادہ باہر دیکھو گے تو پھر دل کی آنکھ اندھی ہو جائے گی۔ زیادہ باہر کیا دیکھنا ہے وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر زیادہ دیکھو گے، میں یہ کہتا ہوں صرف حرام نہیں، حتی حلال چیزوں کو بھی اگر زیادہ باہر دیکھو اور دل کی آنکھ کو استعمال میں نہ لاؤ تو پھر حقائق تک نہیں پہنچو گے۔ اگر ان آنکھوں کو بند کرو، یعنی تفکر کرو، تعقل کرو، اور دل اور عقل کی آنکھ سے، روح کی آنکھ سے دیکھنا شروع کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ کیا دیکھ سکتے ہو؟ یہ دنیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے رب کا دیدار کر سکتے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، امام سے ثعلب نے کہا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امام نے کہا بالکل دیکھا ہے۔ لم اکن بالذی اعبد ربا لم اراه، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو میں عبادت نہ کرتا۔ تو پھر فرمایا صفہ لنا، ثعلب نے کہا کہ پھر بتائیے رب کیسا ہے؟ قال ویلک لم ترہ العیون بمشاہدت الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، پھر نہیں، جو آنکھ سے چیز دیکھی جا سکتی، جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی وہ آپ کہہ سکتے ہو کیسی تھی، جو دل سے دیکھی جاتی ہے اس کو نہیں کہہ سکتے کیسی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دل ویسا کر لو تم خود بھی دیکھ لو گے۔ آسان سا راستہ، کوئی مشکل راستہ بھی نہیں ہے، نہ ہونے والا راستہ بھی نہیں ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ادعیہ اہل بیت میں بہت تھوڑے سے نمونے پیش کروں گا اور میں درخواست کروں گا، تمام جوانوں سے مخصوصاً درخواست کروں گا، اہل بیت کی دعاؤں کو پڑھیں، اہل بیت کی دعاؤں کو سمجھیں۔ آپ لوگ ہر جمعرات کو دعائے کمیل پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں اس کو طرز میں پڑھتے ہیں، جس کی آواز اچھی ہے اس کے پاس جا کے پڑھتے ہیں، اور پھر شاید کل قیامت کے دن امیر المومنین سے کہیں کہ ہم نے دعائے کمیل بہت پڑھی تھی، ہم نے بہت دعائے کمیل پڑھی لیکن ہوا کچھ نہیں۔ جواب کیا آئے گا؟ دعا پڑھنے کی نہیں تھی، دعا کرنے کی تھی۔ دعا اچھی آواز اچھی بات ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کس کی اچھی آواز ہے ترنم میں فلان ہے، تمہارے دل سے یہ آواز نکلنی چاہیے، اس کو سوچو، اس کو سمجھو۔ مجھ جیسے بہت سے افراد ہیں جنہوں نے 1000 دفعہ دعائے کمیل پڑھی ہے لیکن دعائے کمیل کا پتہ ہی نہیں ہے کیا۔
اس کا ایک یا ربی یا ربی یا رب کہاں آ رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کیوں تکرار ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اس لیے تو ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ہم دعا کو مل صرف پڑھتے رہیں، ہم ادعیہ اہل بیت پڑھیں، پہلے 4 جملے پڑھیں، جمعرات میں صرف 4 جملے پڑھیں، ان 4 جملوں کو سمجھیں۔ میرا ایمان ہے جوان زیادہ سمجھ سکتے ہیں، یہ جو بزرگ جوانوں کو بچوں کو کہتے ہیں نا تم نہیں سمجھ سکتے ہو، میرا یہ تجربہ ہے، بچوں کے ساتھ توحید بیان کرتا ہوں، بچے بہت زیادہ سمجھتے ہیں بڑوں کی نسبت، کیونکہ وہ اپنی فطرت پر ہوتے ہیں، ان کے قلوب پاک ہوتے ہیں، ان کے قلوب طاہر ہوتے ہیں، یہ چیزیں قلوب سے دل سے سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ ہماری باتوں میں نہ آئیں کہ ابھی آپ بچے ہیں، ابھی آپ نہیں سمجھ سکتے، سمجھنے میں کوئی چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، پوچھ لیں۔ ادعیہ اہل بیت، الہی لا تجعلنی ممن یعبد الاسم، ان میں مجھے قرار نہ دے جو صرف اسم کی پوجا کرتے ہیں، معنی کا انہیں پتہ ہی